الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں، آج کے سالانہ جنون میں میں اس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ ہے توحید. محترم سامعین، میں نے ابھی ایک خوبصورت تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب چاروں بھرے آسمان چوڑی چتلی زمین اتھاہ سمندر اونچے پہاڑ بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بس آتا ہے خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی اکثر ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا انجام بننے تک اصولوں کے مطابق چل رہا ہے. کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں تو بس آتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کے کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، کہیں کا احساس مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام سچے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فی مالیۃ الا اللہ لفسدتھا. اگر دونوں یعنی زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو دونوں پھوٹ ہو جاتا. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کوئی صدر نہیں ہوتے تو بھلا اس کائنات کے کوئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کوئی صدر آتے ہیں، کوئی باپ بیٹا روز جس کا نظریہ طرح سے اور کوئی ہزاروں نبی دیوتوں کو اس کا ساتھی بناتا ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہی لوگ بیوقوف کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہیں. ہزار ممکن ہے کہ دوران تقریر میں حقیر سراپا تفصیل سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو. میں بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے عطا فرمائے کہ میں نے کون سی بات غلط کہی ہے تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں. انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں.